اپنی اسمبلی میں اس کے اوپر سلیکٹ کمیٹی بنا دی. انہوں نے مان لیا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. تو جب تک میں بیٹھا ہوں آپ بالکل بے فکر رہیں کہ کوئی غلط کام میں ان کو نہیں کرنے دوں گا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہم اب کیا کریں کہ کچھ پڑھ لیں, کچھ ان کو عقل آ جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وار اور ٹیرر پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا احسان ہے ہمارے اوپر. 1% آف NFC ایوارڈ ہمیں جو مل رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں 1 روپے بھی نہیں مل رہا. یہ آج میں آپ کی 520 ارب روپے ملے ہیں, کھا پی گئے. یہ ریٹن ہے اور ریٹن جواب پارلیمنٹ میں آیا ہوا ہے. اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھا کے سنا دیں, ورنہ انگلش میں اردو میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں, ورنہ پشتو میں سنا دیں کہ 520 ارب روپے آپ کو ان جب سے NFC ایوارڈ ہوئے آپ کو ملے. اس کا بریک ڈاؤن بھی موجود ہے. لیکن وہ پیسے کدھر گئے؟ ہماری پولیس آج تنخواہ کے لیے رو رہی ہے, ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس لیبز نہیں ہیں. وہ بہادر پولیس ہے ہمارے صوبے کی, لیکن جب آپ اس کو چیزیں دیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ آپ CTD کو جب تک امپروو نہیں کریں گے, اپگریڈ نہیں کیسے لیں گے؟ آپ کھانے پینے مصروف ہیں. آپ نے صرف ناکے لگائے ہوئے ہیں سیکٹروں کے دفتروں کے باہر کہ جو فائل آتی ہے اس کے اندر کتنا کھانچا مار سکتے ہیں, ہم وہ پیسے ماریں. TMAs کو آپ لوٹ رہے ہیں, ڈپارٹمنٹس کو آپ لوٹ رہے ہیں. لوٹ مار کا بازار گرم ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے مال ہڑپ کر کے جائیں. اور آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ہے, کلاس 4 کی نوکری بک رہی ہے, ہر ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پہ ہو رہی ہے, سب چیزوں میں پیسے انوالو ہیں. اور کہتے ہیں ہمیں تو وفاق سے آپ مجھے بتائیں کہ مرجر اور فاٹا کے بعد مرج جیسے کے جو پیسے ہیں کہاں گئے؟ یہ کہتا ہے ہمیں 1 روپے نہیں ملتا. وہ بھی میں ان کے پاس لے کے آ رہا ہوں کہ آپ کو مرجر کے بعد آپ کو کتنے پیسے ملے اور آپ کہاں کھا پی گئے. ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے مال کیسے ہڑپ کرنا ہے. سر کل ایک اہم اجلاس ہوئی ہے آگے چیف کے ساتھ, اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں جو انہوں نے بات کی کہ انتشار بنانے نہیں دیں گے, وہ دہشت گردوں کے حوالے سے تھا یا سیاسی لوگوں کے حوالے سے بھی تھا؟ جو بھی ہوگا, ہم صوبے کے امن کی پریورٹی, ہماری سب صوبے کے امن ہے. ہم نے کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میرا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ ہم کبھی بھی دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ من و من عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے صوبے میں انتہا پسندی ہو, دہشت گردی ہو یا باقی. ہم نے اپنا کیس پریزنٹ کیا وہاں پر, کیونکہ ہمیں اپنے وزیر اعلیٰ پہ اعتبار نہیں ہے جس کے اوپر خود وہ 9 مئی میں ملوث ہو, اس کے اوپر انتہا پسندی اور دہشت گردی FIR ہو, اپنے منسٹر کے قتل کی FIR ہو. وہ جا کر امن کی بات خیر کیسے کرے گا؟ اپنے ضلع کو سنبھال نہیں سکتا. آپ ڈی خان کو دیکھیں, آپ لکی بنو ٹانگ کو دیکھیں, اس کی لا اینڈ آرڈر کیا سچویشن ہے. اس کے بعد آپ کرم کو دیکھیں, پوری صوبائی حکومت آج تک کرم کا روڈ نہیں کھول سکتی. لوگ کہتے ہیں مجھے تکلیف, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ جو ہے نا روڈ کو کھولیں. وہاں پر ہمارے جو بھائی ہیں جنہوں نے باہر جابس کرنی ہے, جن کی مزدوری ہے, ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں. وہ وہاں پر 1,500 سے 2,000 بندہ جو ہے وہاں پھنسا ہوا ہے, اس کو اپلا نہیں سکتے ہیں. 20 کلومیٹر روڈ پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم نہیں کر سکتی ہے صوبائی حکومت. اور یہاں پر آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کے, کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. آپ بیٹھے کوارٹ میں, کھولے روڈ. کتنے مہینوں سے روڈ بند ہے, لیکن صوبائی حکومت ایک روڈ 25 کلومیٹر کا جو ہے اس پہ اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکتی ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کو اور فوج کی جب تک یہاں پر انوالومنٹ نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ وہاں پر جو بنکرز ہیں, وہاں پر آپ نے کمیٹی کا اپنی بھیجی ہے, جو آپ کی جو کمیٹی تھی جو وہاں پہ لوکل لوگ تھی, اس کو اگر امپاور نہیں کرتے ہیں, اسلحہ جمع نہیں ہوتا ہے, اگر پیار محبت سے بات نہیں ہوتی ہے تو پھر تو ڈنڈا چلے گا. اگر آپ کہیں کہ نہیں پیار محبت سے ہم بات کریں گے اور وہ اس پر سر پہ چڑھیں گے, نہیں. جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ بالکل آڑے ہاتھ میں نپٹا جائے گا. دیکھیں آپ کے صوبے کے اگر وسائل استعمال ہوئے ہوں, آپ کے صوبے کے ایمرجنسی گاڑیاں وہاں پر گئی ہیں, آج جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں. اپنا رونا جا کے CM صاحب جا کے ہر میٹنگ میں بیٹھ کے اندر اپنا رونا روتے ہیں. باہر نکلتے ہیں تو کیسٹ چینج کر لیتے ہیں. تو جائے اپنا کیس پریزنٹ کرے, اپنے وکیل لے کے جائے, اپنی گاڑی کی ضمانت کریں. ایمبولینس آپ کو چاہیے, آپ کو فائر بریگیڈ. انہی دوران حیات آباد میں ایک فیکٹری کو آگ لگی, آپ کے سامنے 4 دن تک تھی, اور ہمارے فائر بریگیڈ کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے کس طریقے سے پوزیشن ہے. تو لہٰذا آپ کے سرکاری وسائل جو ہے اسلام آباد میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کی PTI کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے, ہمارے اوپر آنسو گیس کے شیل استعمال ہوتے ہیں. چلو وفاقی حکومت نے غلط کام کیا, تو یہاں اپنے ناظمین کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ کوئی قیدی کو چھڑوانے آئے تھے
وہ تو اپنے حق کے لیے آئے تھے، ایک جمہوری اتحاد پر احتجاج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ ڈائریکٹ فنڈز دیں گے اپنے جو اس لوکل گورنمنٹ کو، آپ ان کا فنڈ بھی کھا گئے. ان کی تنخواہیں ٹی ایم ایز میں آتی ہیں، اس پہ بھی آپ فون کرتے ہیں کہ پیسے ہمیں دے تاکہ ہم نے اسلام آباد جا کر مارچ کرنا ہے. اگر وہ ناظمین پرامن احتجاج کر رہے تھے، اپنے حق کے لیے آئے تھے، اور آپ نے ان کے اوپر لاٹھی چارج اور اونسی گیس کے شیل استعمال کیے، تو میں سمجھوں کہ بڑی زیادتی آپ نے کی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اسی گورنر ہاؤس میں اب جو ہے لوکل گورنمنٹ کے ناظمین کا کنونشن کرنے جا رہا ہوں. ان کے حق کے لیے لڑیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو کیسے حق نہیں دیتی. اجلاس میں آپریشن کے حوالے سے آرمی چیف نے کچھ کہا ہے کہ آپریشن کریں گے، اور آپ لوگوں نے کیا کہا کہ آپریشن کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہماری سیکورٹی سچویشن پہ ڈسکشن ہوئی، آپریشن پہ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور ایک بات پہ بالکل 100% ہم نے اس کو یقین دلایا کہ ہمارے صوبے میں جو بھی لا اینڈ آرڈر کو کریٹ کرے گا سچویشن، اس کے ساتھ آڑے ہاتھوں نمٹا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس، ہماری سی ٹی ڈی، ہماری فرنٹیئر کور، ہماری جہاں پر ہمیں فوج کی ضرورت ہے وہاں پر آئے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یہاں پر جو ہے وہ ٹھیک ہو. میں نے پہلے کہا کہ جو پاکستان کے قانون کو، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، اور یہاں پر جو ہے وہ فساد کریٹ کرے گا، اس کے ساتھ بالکل آڑے ہاتھوں نمٹا جائے گا. ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ، ہم اپنی پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پہلے بھی ہم نے اسی صوبے کو ایک پرامن صوبہ 2013 میں ان کے حوالے ہم نے کیا تھا. آج انہوں نے بدمنی پھیلا دی. آج یہی لوگ تھے جو 40,000 لوگوں کو جنہوں نے بات کیا کہ یہ پرامن ہوں گے، آج وہ دیکھیں کہ وہ انتشار پھیلا رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا. کبھی آپ نے سنا کہ پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی یا کابینہ کا اجلاس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہو کہ صوبے میں امن کیسے لے کے آئیں گے؟ کبھی نے امن کی بات کی، کبھی نے کہا کہ ہم جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. یہ تو ان کے سہولت کار ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے جنگ لڑیں گے؟ یہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کے خلاف یہ لڑ سکیں. لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ باقی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمیشہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی. اسی ہال کی، اسی گورنر ہاؤس کے ہال میں تمام سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کی موجود تھی، سوائے ایک انتشاری جماعت کے جو کہ نہیں چاہتی کہ اس صوبے میں امن آئے. اور وہ ساری جماعتیں مختلف، ہمارا آپس میں مینوفیسٹو پہ وہ ہے، ہمارے مختلف نظریات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ہیں کہ ہم اس صوبے میں امن لے کے آئیں گے. ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اس کی ہم مقدمہ لڑیں گے. ہم وفاق کے ساتھ جائیں گے، اور ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑ کے اپنے وسائل لے کر آئیں گے. تھینک یو.